الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا و آدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاة دائمة بدوام الملک الحی القیوم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف جو بخاری کی حدیث ہے اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر دو قبروں کے پاس سے ہوا۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دیکھا کہ ان دو قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو شاخیں لیں، بلکہ ایک شاخ لی اور اس کو دو ٹکڑے کیے، ایک اس قبر پر گاڑ دی، دوسری قبر پہ گاڑ دی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداک امی و ابی، حضور ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، ان دو شاخوں کے گاڑنے کا مقصد کیا تھا؟ فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، جب تک یہ شاخیں ہری رہیں گی ان قبر والوں پر سے عذاب موقوف رہے گا۔ یہ حدیث شریف بخاری شریف میں موجود ہے۔ بظاہر ہمیں یہ ایک مختصر سی حدیث معلوم ہوتی ہے، لیکن یاد رکھیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر عمل میں حکمت ہے، مصلحت ہے اور ہمارے لیے سنت ہے اور سبق ہے۔ جب ہم اس حدیث شریف پر غور کرتے ہیں تو مسلک حق اہل سنت کے عقائد اس سے ثابت ہوتے ہیں، اور الحمدللہ علی احسانہ ہم اہل سنت و جماعت جو عقائد رکھتے ہیں ان میں کوئی ایک عقیدہ بھی قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہے۔ الحمدللہ ہمارے سارے عقائد قرآن کریم سے، احادیث سے، آثار صحابہ سے، ان تمام چیزوں سے ثابت ہیں۔ تو جب ہم یہ کام کرتے ہیں، یہ عقائد رکھتے ہیں، تو ہمیں یہ بھی جاننا چاہیے کہ ہمارے ان عقائد کی بنیاد کیا ہے اور کن چیزوں پر اس کی بنیاد ہے، تاکہ ہم اس کا جواب دے سکیں۔ اگر کوئی ہم سے سوال کرے تو ہم اس کا جواب دے سکیں۔ اب آئیے ذرا غور کریں اور دیکھیں کہ اس حدیث شریف میں جو بخاری شریف کی حدیث ابھی آپ کے سامنے پیش کی گئی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے عمل سے ہمیں کیا بتایا؟ سب سے پہلی چیز، ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہر عالم کی مخلوق کو جانتے ہیں، ہر عالم کی مخلوق کے احوال سے باخبر ہیں، اور ہر عالم کی مخلوقات کی مدد کر سکتے ہیں، خواہ وہ کسی بھی عالم میں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اب اس عقیدے کے مطابق غور کریں اور دیکھیں کہ یہ حدیث شریف ہمیں کیا بتا رہی ہے۔ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ عمل کیا، یعنی شاخ لے کر اس کو توڑا، ایک اس قبر پر گاڑ دی، ایک دوسری قبر پر گاڑ دی، تو بتائیے کہ اس وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کہاں تھے؟ جب آپ نے یہ عمل کیا اس وقت کہاں تھے؟ عالم دنیا میں۔ اور وہ قبر والے کہاں تھے؟ عالم برزخ میں۔ اس عالم میں رہ کر اس عالم والوں کی مدد کی یا نہیں کی؟ اس عالم میں رہ کر سرکار عالم دنیا میں اور وہ عالم برزخ میں، عالم دنیا میں رہ کر عالم برزخ والوں کی مدد کی یا نہیں کی؟ یقیناً مدد کی، اس لیے کہ جب شاخیں گاڑ دیں، فرمایا جب تک یہ ہری رہیں گی ان قبر والوں پر سے عذاب موقوف رہے گا، اس وقت تک عذاب موقوف رہے گا۔ اب پہلی چیز
باخبر ہونا، یہ بھی جانتے ہیں کہ عذاب ہو رہا، یہ بھی جانتے ہیں کہ کس وجہ سے ہو رہا، اور اس کا سد باب بھی فرما دیا، اس عذاب کو موقوف کرنے کا ذریعہ بھی بنا دیا۔ فرمایا ان دو قبروں پر عذاب ہو رہا، قبر والوں پر عذاب ہو رہا، لیکن وہ کسی دشوار عمل کی وجہ سے نہیں، ایک پیشاب کی چھینٹوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا، اور دوسرا چغل خور تھا۔ یہ دو عمل تھے، اور ان دو عملوں کی وجہ سے ان دو قبر والوں پر عذاب ہو رہا۔ تو پہلی چیز تو یہ ثابت ہوئی کہ سرکار اس عالم میں رہ کر اس عالم والوں کے احوال سے باخبر۔ دوسری چیز یہ جاننا کہ عذاب ہو رہا ہے، اور یہ بھی جاننا کس وجہ سے ہو رہا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آیا کہ سرکار نے ان کی آواز سنی، یعنی اس روایت میں جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کی، اس میں تو صرف یہ ہے کہ آپ نے دیکھا، اور اس کے علاوہ ایک اور جو روایت ہے دوسری، اس میں یہ کہ ان کی آواز کو بھی سنا۔ اب آپ کتنی مرتبہ قبر کے پاس سے گزرے، قبرستانوں میں سے گزرے، ہزاروں قبریں ہیں، بے شمار قبریں ہیں، کبھی کسی کی آواز سنی؟ کبھی نہیں سنی۔ لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شان ہے کہ اس عالم میں رہ کر اس عالم والوں کی آواز کو سن لیا، ان کے احوال سے باخبر ہیں، عذاب ہو رہا ہے جانتے ہیں، کیوں ہو رہا ہے یہ بھی جانتے ہیں، اور اس کو کیسے روکا جائے یہ بھی جانتے ہیں۔ دو شاخیں گاڑ دیں، جب تک یہ ہری رہیں گی اس وقت تک عذاب موقوف رہے گا، جب تک یہ ہری رہیں گی اس وقت تک عذاب موقوف رہے گا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، پہلی چیز تو یہ ثابت ہوئی ہمارے مسلک حق اہل سنت و جماعت کے مطابق کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس عالم میں تھے، اس عالم والوں کی مدد کی۔ جب عالم دنیا میں رہ کر عالم برزخ والوں کی مدد کر سکتے ہیں تو آج نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام عالم برزخ میں جلوہ گر ہیں، یقیناً اس عالم والوں کی مدد کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں نا، بالکل۔ اور یہ ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے، یقین کامل ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ عظمت، یہ رفعت، یہ بلندی، یہ طاقت، یہ عروج عطا فرمایا ہے کہ وہ جہاں چاہیں تصرف کر سکتے ہیں، جس عالم میں چاہیں اس عالم کی مخلوق کو فیض پہنچا سکتے ہیں۔ دوسری چیز کیا فرمایا؟ جب تک یہ شاخیں ہری رہیں گی ان قبر والوں پر سے عذاب موقوف رہے گا۔ اب سوچنے کا مقام یہ ہے کہ عذاب کا موقوف ہونا شاخوں کی وجہ سے ہے۔ اگر شاخوں کی وجہ سے ہو تو وہ سوکھ جائیں تب بھی عذاب موقوف رہنا چاہیے، لیکن یہ نہیں فرمایا آپ نے تو گاڑ دی نا، اب وہ گڑی رہتی، چاہے وہ سوکھ جاتی، ختم ہو جاتی، عذاب موقوف رہتا؟ فرمایا نہیں، جب تک یہ ہری رہیں گی عذاب موقوف رہے گا۔ کیا مطلب؟ جب تک ہری رہیں گی زندہ رہیں گی، اور زندہ رہیں گی تو اللہ کی تسبیح کریں گی، جب اللہ کی تسبیح، اللہ کا ذکر کریں گی، اس ذکر سے قبر والے کو یہ فائدہ پہنچے گا کہ عذاب موقوف ہو جائے۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر شے اللہ کی تسبیح، تمہید بیان کر رہی، یہ حقیقت ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں یہ زمین خاموش ہے، یہ دیواریں خاموش ہیں، یہ آسمان خاموش ہے، شجر، حجر، جمادات، حیوانات، یہ سب خاموش ہیں، لیکن میرے بزرگوں اور دوستوں حقیقت یہ ہے کہ یہ سب بول رہی، زمین بھی بولتی ہے، آسمان بھی بولتا ہے، یہ دیواریں بھی بولتی ہیں، یہ پتھر جنہیں ہم بے جان سمجھتے ہیں یہ سب زبان رکھتے ہیں، اور یہ سب کے سب بولتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک دوسرے مقام پر فرمایا یومئذ تحدث اخبارہا، یہ زمین خبریں بیان کرے گی۔ کائیں کی خبریں بیان کرے گی؟ جس انسان نے زمین کے جس حصے پر جو کام کیا ہے وہ بیان کرے گی۔ اگر اس نے نیک عمل کیا ہے تو بیان کرے گی، اور اگر گناہ کیا ہے تو وہ بھی بیان کرے گی، مولا اس نے میرے اوپر یہ گناہ کیا تھا۔ یومئذ تحدث اخبارہا، زمین خبریں بیان کرے گی۔ اس لیے اس وقت سے ڈرنا چاہیے جب زمین ہمارے خلاف خبریں دے، یہ سوچ لینا چاہیے ایسی خبر دے زمین
کہ مولا اس نے مجھ پر نماز پڑھی تھی، تلاوت قرآن کیا تھا، ذکر اللہ، ذکر رسول اللہ، ذکر اولیاء اللہ، ایسی خبریں بیان کرے تاکہ ہم اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، ہم یہ سوچتے ہیں چیزیں خاموش ہیں، لیکن خاموش نہیں ہیں، یہ سب اللہ کے ذکر میں مشغول۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر شے اللہ کی تسبیح اور تمہید بیان کر رہی ہے۔ شاخوں کا قبر پر گاڑنا اور یہ فرمانا کہ جب تک ہری رہیں گی عذاب موقوف رہے گا، وجہ کیا تھی؟ جب تک ہری رہیں گی ان میں زندگی ہے، اور زندہ ہیں، ذکر کر رہی ہیں، تسبیح کر رہی ہیں۔ جب ذکر کریں گی اللہ کی تسبیح، اللہ کا ذکر کریں گی، جب تک ذکر کریں گی اس وقت تک عذاب موقوف رہے گا۔ اسی حدیث کو سند بنا کر ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ متاخرین نے قبروں پر سبز چیز رکھنا، یعنی کوئی پودا، کوئی شاخ اور خوشبودار پھول رکھنا، اس کو مستحب قرار دیا۔ قبروں پر پھول ڈالنا، کوئی تر شاخ رکھنا، سبز رنگ کی کوئی چیز، سبز رنگ کی کوئی چیز سے مراد جیسے پتا ہے، شاخ ہے، ٹہنی ہے، یہ قبر پر گاڑ دینا، اور سب سے بہتر یہ کہ پھول ڈال دینا، خوشبودار پھول رکھنا، اس کو مستحب قرار دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تک وہ سبز ہیں، زندگی ہے، تسبیح بیان کر رہے۔ اور اسی سے ایک اور مسئلہ یہ ثابت ہوا، علماء نے لکھا کہ جب شاخوں کی تسبیح کی وجہ سے اور ان شاخوں کے ذکر کی وجہ سے قبر والے پر سے عذاب موقوف ہو سکتا ہے اور قبر والے کو فائدہ پہنچ سکتا ہے، تو اگر کوئی صاحب ایمان قبر کے پاس جا کر تلاوت قرآن کرے، اللہ کا ذکر کرے، تو کیوں نہ اسے فائدہ پہنچے؟ فائدہ پہنچے گا نا۔ پتہ چلا ہم اہل سنت و جماعت کا یہ مسلک ہے، یہ ایمان ہے، یقین ہے، عقیدہ ہے۔ اگر ہم کسی مزار کے پاس جا کر تلاوت قرآن کرتے ہیں، ذکر الہی کرتے ہیں، اذکار کرتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے اس صاحب مزار کو فائدہ پہنچتا ہے، صاحب مزار کو فائدہ پہنچتا ہے، اور یقیناً پہنچتا ہے۔ اور اسی حدیث کو بنیاد بنا کر علماء نے لکھا، جب شاخوں سے فائدہ پہنچ سکتا ہے، جب ان کی تسبیح سے فائدہ پہنچ سکتا ہے، تو کوئی اہل ایمان جا کر ذکر کرے تو اس کی تسبیح سے فائدہ نہیں پہنچے گا؟ یقیناً پہنچے گا۔ اب آئیے یہ دیکھیں تسبیح سے فائدہ کیسے پہنچتا ہے۔ اس میں بھی بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں نا، بعض کہتے ہیں زندہ کی عبادت کا ثواب مردہ کو نہیں پہنچتا۔ مختلف فرقے ہیں، کچھ تو مطلقاً انکار کر دیتے کہ بالکل پہنچتا ہی نہیں، کچھ کہتے ہیں کہ انسان نے جو کچھ کر لیا کر لیا، جیسے اس نے زندگی میں نماز پڑھی، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقات، خیرات، جو بھی چیزیں ہیں اس کا اپنا عمل، اور جب وہ دنیا سے چلا گیا اعمال کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ اب آپ پیچھے سے پڑھ کے بخشے نہیں پہنچے گا، آپ تلاوت کریں نہیں ثواب پہنچے گا، ایصال ثواب نہیں پہنچے گا، مختلف چیزیں، ہر چیز کا انکار۔ زندہ کی عبادت کا ثواب مردہ کو نہیں پہنچتا۔ ہم نے کہا سنو، نماز جنازہ ہوتی ہے تو جو نماز پڑھنے والے ہیں زندہ ہیں یا مردہ؟ زندہ ہے نا، اور جس کی نماز پڑھی جا رہی ہے وہ مردہ۔ کبھی زندہ کی نماز تو نہیں پڑھی نا، زندہ کی نماز نہیں پڑھی، مردہ، پڑھنے والے زندہ، جس کی نماز پڑھی گئی مردہ۔ پڑھنے والوں کی وجہ سے اس مردے کو فائدہ پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا؟ پہنچے گا نا، یقیناً پہنچے گا۔ یہیں سے ثابت ہو گیا زندہ کی عبادت کا ثواب مردہ کو پہنچتا ہے، زندہ کی عبادت کا ثواب مردہ کو پہنچتا ہے۔ وہ تو الگ بات ہے کہ حضرت مخدوم سمنانی، سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نماز پڑھائی، مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا۔ کچھ لوگ جو تھے ایک آدمی کو بنا کر لے آئے، کہا تم لیٹ جانا، ہم جنازہ بنا کر لے جائیں گے، حضرت سے کہیں گے نماز پڑھائیں، اور جب وہ تکبیر کہہ کے نیت باندھ لیں اسی وقت تم کھڑے ہو جانا، یا نماز کے دوران کھڑے ہو جانا۔ پھر ہم کہیں گے دیکھو یہ اللہ کے کیسے ولی ہیں، ان کو پتہ نہیں زندہ ہے یا مردہ، زندہ کی نماز پڑھا رہے ہیں، لیکن ان کو نہیں پتہ تھا کہ اللہ کا ولی تو دلوں کے رازوں کو جانتا ہے۔
جنازہ بنا کر لے آئے، وہ بیچارہ سیدھا لیٹا ہوا جنازہ لا کر رکھ دیا، حضرت نماز پڑھا دیں؟ فرمایا چلو پڑھا دیتے۔ جا کر کھڑے ہوئے، لیکن سوال کیا زندہ کی پڑھاؤں یا مردہ کی؟ زندہ کی یا مردہ کی؟ کہا حضور زندہ کی کہاں ہوتی ہے، مردہ ہی تو ہے۔ کہاں پہ پہلے پوچھ رہے ہیں زندہ یا مردہ؟ کہا نہیں مردہ ہے۔ اچھا مردہ ہے، چلو مردہ کی پڑھا دو۔ نیت مان لی، پہلی تکبیر ہوئی نہیں اٹھا، دوسری ہوئی نہیں اٹھا، تیسری وہ سوچ رہے یار یہ اٹھ کیوں نہیں رہا، ابھی یہ اٹھے اور ہم شور کریں مذاق اڑائیں۔ چاروں تکبیریں ہو گئیں، حضرت نے سلام پھیر دیا، کہا جاؤ جا کے دفن کر دو۔ ارے یہ تو اٹھا نہیں۔ اب جا کر جب کپڑا ہٹایا دیکھا تو واقعی مردہ، واقعی مردہ۔ اب واویلا کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، حضرت کے پاس آ کر حضور معافی چاہتے ہیں، یہ تو زندہ تھا، ہم نے تو مذاق کیا تھا۔ فرمایا اللہ والوں سے مذاق مت کیا کرو، اللہ کے نیک بندوں سے مذاق مت کیا کرو۔ کیا ہوا؟ مردہ ہو گئے۔ کہا ہم نے پہلے پوچھ لیا تھا زندہ کی یا مردہ کی، تم نے کہا مردہ کی، ہم نے مردہ کی پڑھا دی۔ اب تیر کمان سے نکل گیا، جاؤ جا کر دفن کر دو۔ پتہ چلا اللہ کے نیک بندوں سے، ولیوں سے مذاق نہیں کرنا چاہیے، اور نماز جنازے ہوتی ہی مردہ کی ہے، زندہ کی نہیں ہوتی۔ زندہ کی عبادت کا ثواب مردہ کو پہنچتا ہے، یہ بات کنفرم ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی متعدد احادیث اس پر شاہد۔ سرکار نے فرمایا جس کے جنازے پر 40 ایسے مسلمان کھڑے ہو جائیں جنہوں نے شرک نہ کیا ہو، ان کی وجہ سے اس مرنے والے کی مغفرت۔ کھڑے ہونے سے مراد کیا ہے؟ نماز پڑھ لے۔ جس کے جنازے پر 3 صفیں بن جائیں مسلمانوں کی، اہل ایمان، اور وہ اس کے لیے مغفرت کریں، اس مرنے والے کی مغفرت۔ کہیں 3 صفوں کا، کہیں 7، کہیں 40، مختلف روایات ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ زندہ کی عبادت کا ثواب مردہ کو پہنچتا ہے، اور یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل سے ثابت ہے۔ ہم ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث شریف کے راوی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا۔ سرکار نے نماز جنازہ پڑھائی، قبر میں اتارا گیا، مٹی دی گئی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہیں رونق افروز رہے۔ آپ نے تکبیر کہی، تسبیح پڑھی، ذکر کیا، کہتے ہم نے بھی ذکر کیا۔ سرکار نے تکبیر پڑھی، انہوں نے بھی تکبیر پڑھی، سرکار نے ذکر کیا، صحابہ نے بھی ذکر کیا۔ کچھ دیر پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لائے۔ ایک صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا امی و ابی، سرکار میرے ماں باپ قربان۔ آپ نے تسبیح پڑھی، اللہ کا ذکر کیا، تسبیح بیان کی، کیوں؟ اب سنو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے اس صحابی کی قبر اس پر تنگ ہو گئی تھی، میں نے اللہ کا ذکر کیا، تسبیح پڑھی، ہماری تسبیح کی وجہ سے اللہ نے اس کی قبر کو فراخ کر دیا، ہماری تسبیح کی وجہ سے اللہ نے اس کی قبر کو فراخ کر دیا۔ پتہ چلا زندہ کی عبادت کا ثواب مردہ کو پہنچا یا نہیں پہنچا نا۔ تو زندہ کوئی عبادت کرتا ہے اس مردے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس دعا کو، اس ذکر کو، اس تسبیح کو قبول فرماتا ہے اور اس مردے کو فائدہ پہنچتا ہے۔ سرکار کے اور صحابہ کی تسبیح سے قبر فراخ ہو۔ اور ایک اور روایت میں فرمایا کہ قبر مردے کو دباتی ہے، جس کو بھی دفن کیا جائے، یعنی یہ معاملہ گناہگار کے لیے نہیں، سب کے لیے۔ جس انسان کو دفن کیا جائے گا قبر اس کو دونوں طرف سے دبائے گی۔ سرکار کی حدیث اس پر موجود ہے، دونوں طرف سے، دونوں کے لیے۔ فرمایا نیک و بد دونوں کے لیے، لیکن فرق ہے، دونوں کے دبانے میں فرق ہے۔ گناہگار کو قبر اس طرح دبائے گی کہ ادھر کی پسلی ادھر نکل جائے گی، ادھر کی ادھر نکل جائے گی، یعنی اتنی شدت کے ساتھ۔ اور جو نیک مومن مسلمان ہیں اس کو بھی قبر دبائے گی، لیکن اس طرح جس طرح ماں اپنے بچے کو لے کر آغوش میں دباتی، یہ فرق ہے۔ ماں جب بچے کو گود میں لے کر آغوش میں دباتی ہے اسے کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ نہیں، اس طرح قبر دبائی۔ لیکن جو گناہگار ہے اس کو اس طرح کہ ادھر کی پسلیاں ادھر نکل جائیں گی، اتنی شدت کے ساتھ۔
پتہ یہ چلا کہ زندہ کی عبادت کا ثواب مردہ کو پہنچتا۔ دوسری روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اور دیگر صحابہ نے بھی، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جس نے 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی، یعنی وہ گزر رہا تھا کسی قبرستان سے، 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی، تمام اہل قبور کو ثواب پہنچا دیا۔ تو سرکار نے فرمایا مردوں کی تعداد کے برابر اس کو ثواب ملے گا، اس بخشنے والے کو۔ اب مردے کتنے ہیں؟ بے شمار ہیں، قبرستان میں تو گنے نہیں جاتے نا، کتنے ہیں؟ ہزاروں ہیں، لاکھوں ہیں، بے شمار ہیں، مسلسل دفن ہو رہی، ان کی تعداد کے برابر اس کو ثواب ملے گا۔ اور دوسری روایت میں آیا کہ جس نے سورہ تکاثر، سورہ کافرون اور سورہ اخلاص پڑھی اور سارے اہل قبور کو ثواب پہنچا دیا، وہ جتنے اہل قبور ہیں سب اس کی شفاعت قیامت کے دن کریں گے، اللہ کی بارگاہ میں اس کی سفارش کریں گے۔ تو یہ دنیا دارالعمل ہے، ہمیں یہ چاہیے کہ جب بھی ہم گزریں تمام اہل قبور کو ثواب پہنچا دیں تاکہ وہ ثواب قیامت کے دن ہمارے لیے بھی محفوظ ہو جائے۔ دنیا میں اگر ہم کوئی چیز کسی کو دے دیں تو ہمارے پاس نہیں، مثلا ایک چیز یہ میرے پاس ہے، میں نے اٹھا کر آپ کو دے دی، اب میرے پاس نہیں، لیکن ایصال ثواب کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے جتنا ثواب بخشا اس کو بھی پہنچ گیا، آپ کے لیے بھی جمع ہو گیا، ادھر بھی ثواب ادھر بھی ثواب، اس کی بھی نجات ہو گئی، آپ وہاں پہنچیں گے آپ کی بھی نجات ہوگی۔ تو ان چیزوں کو ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ زندہ کی عبادت کا ثواب مردہ کو پہنچتا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل سے ثابت ہے۔ تیسری چیز ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اسی حدیث کو سند بنا کر متاخرین نے یہ لکھا، قبروں پر پھول ڈالنا، خوشبودار کوئی چیز، کوئی پھول رکھنا، سبز شاخ رکھنا، یہ سب مستحب ہے۔ وجہ وہی ہے کہ جب تک وہ ہری رہے گی، پھول تازہ رہیں گے، تسبیح پڑھیں گے، قبر والوں کو ثواب ہو۔ اب ہم اہل سنت والجماعت جب یہ دلیل پیش کرتے ہیں، کیونکہ یہ حدیث جو ہے یہ ہماری دلیل ہے کہ دیکھو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے شاخ کے 2 ٹکڑے کر کے دونوں قبروں پر گاڑ دیں۔ ہم سے کوئی پوچھے نا، ہم دلیل پیش کرتے، انہوں نے کہا اچھا تم اسی لیے پھول ڈالتے ہو؟ ہم نے کہا ہم اسی لیے ڈالتے۔ ان کا اس کا مطلب ہے کہ کیا تمہارے بزرگوں پر عذاب ہو رہا ہے؟ بھائی حضور نے تو اس لیے رکھی نا کہ عذاب ہو رہا تھا، شاخ لے کر 2 ٹکڑے کیے، ایک ادھر گاڑ دی ایک ادھر گاڑ دی، فرمایا جب تک ہری رہیں گی عذاب موقوف رہے گا۔ اور تم اسی حدیث کو بنیاد بنا کر پھول قبروں پر ڈال رہے ہو، بزرگوں کے مزارات پر پھول ڈال رہے ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے بزرگوں کی قبروں پہ عذاب ہو رہا ہے، اسی لیے تم پھول ڈال رہے ہو کہ جب تک پھول تازہ رہیں گے تسبیح پڑھتے رہیں گے، اور تسبیح پڑھیں گے تو عذاب موقوف رہے گا۔ ہم نے کہا بے وقوف، اس کا مسئلہ تو ایصال ثواب کی طرح ہے، پھول ڈالنے کا مسئلہ ایصال ثواب کی طرح ہے۔ دیکھو ایصال ثواب نیک اور بد دونوں کے لیے، صرف گناہ گاروں کے لیے نہیں ہے۔ کیا آپ کہیں گے بھئی جو نیک وکار ہیں ان کو ضرورت نہیں، اولیاء اللہ کو ضرورت نہیں، انبیاء کو ضرورت نہیں، جو گناہ کار، سیاہ کار، خطا کار صرف انہی کو ایصال ثواب کیا جائے گا؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ایصال ثواب دونوں کے لیے ہے، نیک ہو یا بد ہو۔ فرق یہ ہے کہ ایصال ثواب گناہ گار کے گناہوں کی مغفرت ہے اور نیکوکار کے درجات کی بلندی کا سبب، گناہ گار کی گناہوں کی مغفرت کا سبب اور نیکوکار کے درجات کی بلندی کا سبب۔ اسی طرح قبروں پر پھول ڈالنا صرف اس لیے نہیں ہے کہ قبر والا گناہ گار ہے، ارے دونوں کو ضرورت ہے۔ اگر گناہ گار ہے تو مغفرت کا سبب ہے کہ اس کی تسبیح سے اس کی مغفرت ہوگی، عذاب موقوف ہوگا، اور اگر کوئی بزرگ ہے، ولی ہے، نبی ہے، نیکوکار بندہ ہے، اللہ کا مقرب ہے، اس کے درجات کی بلندی کا سبب۔ اب بات سمجھ میں آ گئی نا؟ اس کا مسئلہ ایصال ثواب ہوتا ہے، اس لیے ہم پھول ڈالتے ہیں۔ اور ہمارا مسلک تو اور اس سے آگے ہے کہ ہم تو پھول ڈالتے ہی زندہ پر ہیں، مردہ پر ڈالتے ہی نہیں۔ زندہ پر، زندہ زمین پر ہو یا زمین میں ہو، دونوں پر پھول ڈال۔ زمین پر ہو آپ نے ہار پہنا دیا،
اور زمین میں ہو مزار پر پھول ڈالتے ہیں۔ اور ہمارے خیال میں پھولوں کا اصل مصرف ہے ہی ہے۔ اب آپ کسی کے گلے میں ہاتھ ڈالیں تو مستقل تو نہیں پہنا رہے گا نا، کہ 24 گھنٹے وہ پہن کر پھرتا رہے گا، ایسا تو نہیں ہے، تھوڑی دیر کے بعد اتار دے۔ کسی کا نکاح ہوا تو ڈال دیا، اتار کے پھر رکھ دیا، کوئی حج کر کے آیا، کوئی عمرہ کر کے آیا، ڈال دیا، پھر اتار کے رکھ دیا کچھ دیر کے لیے۔ جبکہ قبر پر مسلسل پھول رہیں گے، جب تک خشک نہیں ہو جائیں گے، جب تک اتارے نہیں جائیں گے وہیں موجود رہیں گے۔ تو اصل مصرف تو یہی ہے۔ تو اہل سنت کا مسلک تو یہی ہے کہ ہم زندہ پر ہی پھول ڈالتے ہیں، کیا زندہ زمین پر ہو یا زمین میں ہو۔ تو یہ مسئلہ بھی اس سے ثابت ہو گیا۔ چوتھی چیز، تیسری ہے یا چوتھی؟ خیر آپ کی یادداشت بہت اچھی۔ چوتھی چیز، ایک مخلوق ایک عالم میں رہتی ہے، اسی کے احوال سے متصف ہے، ٹھیک ہے نا۔ مثلا اللہ تعالیٰ کی کچھ مخلوق ہے جو پانی میں رہتی ہے، مچھلی اگر پانی سے باہر نکال دو تب موت ہے، مچھلی کو نکالو موت ہو جائے گی۔ اور آپ خشکی پر ہیں، آپ کو پانی میں ڈال دیا جائے تب ڈال کے دیکھیں، اگر ڈال دیں گے تو کیا ہوگا؟ موت ہو جائے گی۔ ہم خشکی پہ رہنے والے ہیں نا، خشکی کی مخلوق الگ ہے، پانی کی مخلوق الگ ہے۔ اور اگر پانی میں غور کریں کتنی مخلوقات اللہ نے پیدا کر دی، قسم قسم کی مچھلیاں، قسم قسم کی مخلوقات، کوئی ٹھکانہ نہیں۔ سائنس تحقیق کر کر کے تھک گئی، ہر روز نئی چیز دریافت ہو رہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت، اپنی شان دکھا رہا ہے، غور کرو، دیکھو ہم نے کیسی کیسی مخلوقات پیدا کی۔ تو پانی کے مخلوق خشکی میں نہیں رہ سکتی، خشکی کے مخلوق پانی میں نہیں رہ سکتی، ہوا کی مخلوق پانی میں نہیں رہ سکتی، اور پانی کی مخلوق ہوا میں نہیں رہ سکتی۔ یہ جتنے عالم اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، ہر مخلوق اسی سے متصف ہے، اس کی حیات اسی عالم میں ہے۔ اب بات سمجھ رہے ہیں نا، اس کی حیات، زندگی اسی عالم میں ہے۔ مچھلی کو پانی سے باہر نکال دو موت ہو گئی، اس لیے کہ مچھلی کی حیات پانی میں ہے۔ اور جو خشکی پہ رہنے والے جانور، ان کو پانی میں ڈبو دو موت واقع ہو جائے گی، اس لیے کہ ان کی حیات خشکی میں ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، جتنے عالم ہیں اور اس میں جتنی مخلوقات ہیں، ان سب کی حیات اسی عالم سے متصف ہے۔ لیکن یہ شان ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی حیات عطا فرمائی جو ہر عالم سے متصف ہے، ہر عالم سے متصف ہے، جہاں چلے جائے وہیں زندہ، اس عالم میں رہ کر اس عالم کے احوال سے باخبر، ان سے قریب، ان کی آواز سن رہے ہیں، ان کی دستگیری کر رہے ہیں، ان کو مدد پہنچا رہے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ ہر عالم کی حیات سے متصف اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شان انہیں عطا فرمائی۔ اس عالم میں تھے، اس عالم والوں کی مدد کی، اور آج اس عالم میں، عالم برزخ میں جلوہ افروز ہیں، یقیناً اس عالم والوں کی مدد کر رہے ہیں۔ صرف کر ہی نہیں رہے، باخبر بھی ہیں، باخبر بھی ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے 3 شخص مدینہ طیبہ گئے، کہتے ہمیں بھوک لگی، سخت بھوک، اور پیسہ بھی نہیں کہ ہم کچھ خرید لیں، بڑے مجبور، کسی کو جانتے نہیں، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہوئے، سرکار کی بارگاہ، با ادب سلام پیش کیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الجوع یعنی بھوک، عربی میں جو، بھوک، صرف اتنا کہا اور کچھ نہیں۔ یہ نہیں کہا ہمیں کھانا چاہیے، ہم بھوکے ہیں، ہم یہ ہیں، سلام پیش کر کے یا رسول اللہ بھوک، عرض کر کے واپس آ گئے اور کچھ نہیں۔ آ گئے جہاں ٹھہرے تھے وہاں لیٹ گئے، اب کہاں سے کھانا آئے گا، کیسے کھائیں گے، کیا ہوگا؟ دروازے پر دستک ہو رہی، دروازہ کھولا تو 2 آدمی خوان لے کر کھانے کے کھڑے۔ تم کون ہو؟ کہا بھئی ہمیں بیٹھنے کے لیے جگہ دو، ہمیں کھانا کھانا ہے۔ انہوں نے کہا جاؤ۔ نہ ان کو کبھی دیکھا، نہ ان کو جان، نہ پہچان، نہ دوست، نہ احباب، نہ رشتہ دار، کچھ نہیں۔ انہوں نے بیٹھ کر کھانا کھایا، ان کو بلایا آؤ ہمارے ساتھ کھانا کھا لو، تو ظاہر ہے بھوکے تھے، فوراً بیٹھ گئے، کھانا کھا لیا۔ انہوں نے جو بچا ہوا کھانا تھا وہ بھی ان کو دے گئے، اور جاتے ہوئے ایک سوال کیا
کہ کیا تم نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی بھوک کی شکایت کی تھی؟ کہا ہاں ایسا تو ہوا تھا، ہم گئے تھے، ہم نے سوال نہیں کیا لیکن ہاتھ باندھ کے باادب سلام پیش کیا اور کہا یا رسول اللہ بھوک، صرف اتنا کہا۔ اس نے کہا میں اپنے گھر میں سو رہا تھا، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام میرے خواب میں تشریف لائے، فرمایا میرے مہمان بھوکے ہیں، جا کے کھانا کھلا دے۔ میں اسی وقت اٹھا اور میں نے یہ دو خوان تیار کرائے اور لے کر آ گیا، تمہارے ساتھ بیٹھ کر کھایا، اب یہ کھانا تم ہی رکھ لو۔ کہا اتنا چھوڑا کہ ہم 2 وقت وہی کھاتے رہے۔ باخبر ہیں یا نہیں؟ باخبر ہے نا، عالم برزخ میں جلوہ افروز ہیں اور عالم دنیا والوں کے احوال سے باخبر، عالم دنیا والوں کے احوال سے باخبر۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسی حیات مبارکہ عطا کی، ہر عالم سے متصف، ہر عالم سے باخبر، ہر عالم کی مخلوق کے قریب اور ہر عالم کی مخلوق کی دستگیری کرنے کی طاقت رکھتے۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان۔ ماضی کو بھی جانتے ہیں، حال کو بھی جانتے ہیں، مستقبل کو بھی جانتے ہیں۔ اچھا ماضی کو تو سب جانتے ہیں، یعنی جو گزر جائے اس کو تو سب جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، جو گزر گیا سب جانتے ہیں، لیکن جو حال ہے اس کو بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ حال، اسی لیے ہمارا حال بہت برا ہے، ہمارا بہت ہی برا حال ہے، ہم حال کو ہی نہیں جانتے تو مستقبل کو کیا جانیں۔ لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کیا ہے؟ ایک صحابی کہتے ہیں ہم سرکار کی بارگاہ میں موجود تھے، تمام صحابہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سنو ابھی اس محفل میں ایک شخص آنے والا ہے۔ ابھی آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ کو پتہ نہیں کون آنے والا ہے، کسی کو نہیں پتا۔ اگر کوئی موبائل پہ بتا دے تو بات الگ ہے، کہ بتا دے کہ میں بھی آ رہا ہوں، آپ کہتے ہیں ہاں فلاں صاحب آنے والے۔ اس زمانے میں کوئی موبائل نہیں، کوئی فون نہیں، کوئی چیز نہیں۔ آقا فرما رہے ہیں ابھی اس محفل میں ایک شخص آنے والا ہے، اور وہ کیسا شخص ہے؟ میرے بعد سب سے افضل ہے، سب سے بلند ہے، وہ شخص اس محفل میں آئے گا۔ ہم منتظر ہو گئے۔ اگر کسی کا اوصاف بیان کر دی جائے نا، ایک شخص آ رہا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، تجسس پیدا ہو جاتا، سسپینس پیدا ہوتا، کون ہے؟ ہم دیکھ لیں کون ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم منتظر ہیں۔ ایک شخص آیا، ہم نے پلٹ کر دیکھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ سرکار کی زبان مبارک سے پتہ چل گیا سب سے افضل صدیق اکبر حضور کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمائے میرے بعد سب سے افضل ہے، وہ شخص آنے والا۔ اور وہ کہتے جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، سرکار کھڑے ہوئے، ان کی پیشانی کو بوسہ دیا، گلے سے لگا لے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مستقبل کو جانتے ہیں یا نہیں؟ جانتے ہیں نا، اور صدیق اکبر کی شان تو بلند ہے۔ فرمایا میری ساری امت کا ایمان ایک پلے میں رکھ دیا جائے اور ابو بکر صدیق کا ایمان دوسرے پلے میں رکھ دیا جائے، ابو بکر کا ایمان اس پوری امت کے ایمان سے بھاری۔ یہ شان ہے۔ اور کتنی امت ہے؟ 1 لاکھ، 1 کروڑ، 1 ارب، بے شمار۔ کتنے گزر چکے ان کا بھی شمار نہیں، جو موجود ہیں ان کا بھی نہیں، اور جو ہوں گے قیامت تک کتنے ہوں گے۔ ساری امت کا ایمان ایک طرف اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان ایک طرف۔ فرمائے ابو بکر کا ایمان اس پوری امت سے بھاری۔ کیا شان ہوگی اس عظیم شخصیت کی جس کا ایمان پوری امت سے بھاری۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں افضل البشر بعد الانبیاء صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انبیاء کے بعد سب سے افضل درجہ جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سرکار نے آمد سے پہلے بتا دی۔ اس کا مطلب ہے کہ مستقبل کو جانتے ہیں، جو ہونے والا ہے جانتے ہیں۔ اور یہ تو اس وقت کی بات بتائی نا، احادیث اٹھا کر دیکھیے، قیامت تک ہونے والے واقعات بتا دیے، یہ ہوگا، یہ فتنے اٹھیں گی، ایسے ایسے معاملات ہوں گے، ساری نشانیاں بتا دیں۔ قیامت وہ تو اس وقت کی بات تھی نا کہ ابھی ایک شخص آنے والا ہے اور اسی وقت آ گئے، یہ بھی مستقبل تھا، لیکن قیامت تک ہونا یہ تو اور بڑی بات۔ ساری چیزیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دی۔ پتہ چلا کہ ماضی کو جانتے ہیں، حال کو جانتے ہیں، مستقبل کو جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طاقت عطا فرمائی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، اور یہی ہمارا ایمان ہے، یہی اہل سنت کا مسلک ہے، یہی ہمارا عقیدہ۔ تو اس حدیث شریف سے کئی امور ثابت ہوئے۔
اور الحمدللہ مسلک حق اہل سنت والجماعت پوری طرح ثابت ہو گئے. جو کچھ بعد میں ہونے والا ہے وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام جانتے ہیں. صحابہ کہتے ہیں ہم حضور کی بارگاہ میں موجود تھے. ایک شخص آیا بھوکا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلائیے. سرکار نے فرمایا اچھا. ایک صحابی کے بھیجا جاؤ فلاں زوجہ محترمہ کے گھر کچھ کھانے کے لیے ہے تو لے آؤ. وہ گئے، جا کر پوچھا، جواب ملا کہ پانی کے سوا ہمارے پاس کچھ نہیں. غور کرو، شہنشاہ کون و مکان کی زوجہ محترمہ، پانی کے سوا گھر میں کچھ نہیں ہے، کھانے کے لیے نہیں. کہا دوسری کے پاس جاؤ، تیسری کے پاس، چوتھی کے پاس، جتنی بھی ازواج مطہرات تھیں سب کے پاس یکے بعد دیگرے گئے، اور ہر جگہ سے یہی جواب ملا کہ ہمارے پاس پانی کے سوا کچھ نہیں. اللہ اکبر. ان کا تقوی، ان کی قناعت، ان کا توکل کہ ہم تو ان کی جوتیوں کے خاک تک بھی نہیں پہنچ سکتے جو ان بلند ہستیوں کا مقام ہے. پانی کے سوا کچھ نہیں، یہ توکل کا حال ہے. شہنشاہ کون و مکان ہے اور ہاتھ میں کچھ نہیں. سرکار کا فقر اختیاری تھا، اختیاری تھا، ورنہ جو شہنشاہ اس کے لیے کیا مسئلہ. فرمایا عائشہ اگر میں چاہوں تو احد پہاڑ سونا بن کے میرے ساتھ چلے، احد پہاڑ سونا بن کے میرے ساتھ چلے، مگر میں فقر و فاقے کو ترجیح دیتا ہوں. حضور کا یہ فقر اختیاری تھا. اب سب جگہ سے جواب مل گیا ہمارے پاس پانی کے سوا کچھ نہیں. فرمایا اچھا. کچھ دیر توقف فرمایا. پھر صحابہ جو بیٹھے تھے ان میں اعلان کیا، کون ہے جو ہمارے اس مہمان کو اپنے گھر لے جائے اور اس کی مہمان نوازی کرے، یعنی اس کو کھانا کھلائے. صحابہ کا حال بھی وہی. ایک انصاری صحابی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فدا کا امی و ابی، حضور میرے ماں باپ قربان، میں یہ کام کر سکتا. فرمایا تم ان کو لے جاؤ. لے گئے. گھر جا کر اپنی اہلیہ سے پوچھا کچھ کھانے کے لیے ہے؟ کیا ہوا؟ سرکار نے اعلان فرمایا تھا میں ایک مہمان کو لے آیا. کہا بچوں کے لیے ہے بس. اچھا ایسا کرو بچوں کو بہلا کر سلا دو. غور کرو، بچوں کو بہلا کے سلا دو. ارے یہ حضور کا مہمان ہے، اس کو کھلا دیں. وہ بھی صحابیہ تھی، مقام تو دونوں کا بلند. ٹھیک ہے، بچوں کو بہلا پھسلا کے سلا دیا. اپنے بچوں کا کھانا، غور کرو، بہلا کر کسی چیز میں لگا کے سلا دیا، اور وہ کھانا بھی مختصر تھا کہ ایک آدمی کھا سکتا تھا. ظاہر ہے بچوں کا کھانا. اب کیا کریں؟ اب ایسا کرو جب کھانا رکھو تو چراغ بجھا دینا. میں ان کے ساتھ بیٹھ جاؤں گا اور ایسے ہی منہ چلاتا رہوں گا، ہاتھ ایسے کر کے اپنے منہ تک لاتا رہوں گا تاکہ مہمان سمجھے کہ میں بھی کھا رہا ہوں. اہتمام دیکھو کس طرح کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، بیگم نے چراغ بجھا دیا، کھانا لا کر رکھ دیا، سرکار کے مہمان کو بٹھا دیا، خود بھی بیٹھ گئے. خالی ہاتھ ایسے اٹھا کر منہ تک لاتے رہے، لے جاتے رہے. مہمان کو محسوس ہو کہ یہ بھی کھا رہے ہیں، لیکن اس کو پیٹ بھر کے کھلا دیا. مہمان آ گیا. صبح ہوئی، بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے. بتانے کی ضرورت تو نہیں، حضور تو پہلے ہی جانتے. بتائے تو اس کو جاتا ہے جو بے خبر ہو، خبر اس کو دی جاتی ہے جو بے خبر ہو. وہ تو پہلے ہی جانتے ہیں انہوں نے کیا کیا. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا، دیکھ کر مسکرائے. فرمایا تم دونوں نے، میاں بیوی نے دونوں نے جو کام رات کو کیا اللہ نے اس پر بڑا تعجب کیا اور تم دونوں کو بخش دیا. تمہیں بخشش ملے گی. ایک رات کھانا کھلایا، بخشش کی سند مل گئی. کیسے نفوس قدسیہ تھی. دن رات بشارتیں ملتی تھیں، دن رات حضور کی زبان رسالت سے بشارتیں ملتی تھیں. اسی لیے دنیا کو ترجیح نہیں دیتے تھے، دین کو مقدم رکھتے تھے، سرکار کے ہر حکم کو مقدم رکھتے. تو انہوں نے بتایا تو نہیں، لیکن حضور جانتے ہیں. قیامت میں ان کے ساتھ جو سلوک ہوگا وہ حضور جانتے ہیں. پتہ چلا ماضی کو جانتے ہیں، حال کو جانتے ہیں، قیامت تک ہونے والے واقعات، بلکہ اس کے بعد بھی جو کچھ ہوگا وہ بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں. تو جب وہاں کا جانتے ہیں تو قبر کا حال نہیں جانتے ہوں گے؟ یقیناً جانتے ہوں گے. اس حدیث شریف سے یہ 4 امور ثابت ہوئے
اور الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت بزرگان دین سے عقیدت رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، ان کے مزارات پر جاتے ہیں تو پھول چڑھاتے ہیں، پھولوں کی چادر چڑھاتے ہیں، پتیاں ڈالتے ہیں، پھول ڈالتے ہیں، بہت ساری چیزیں، اسی لیے کہ ان کی روح میں تازگی پیدا ہوتی ہے۔ وہ تو نیکوکار ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، روح میں تازگی پیدا ہوتی ہے، درجات بلند ہوتے ہیں۔ ادھر ہم ہاتھ اٹھائیں، ادھر وہ ہاتھ اٹھا دیں، ادھر ہم نے دعا کی، ہم نے مانگا، انہوں نے عطا کر دیا، ادھر بھی کامیاب ہو گئے، انشاءاللہ آخرت میں بھی کامیاب۔ یہ وجہ ہے۔ اور دوسری صورت ایک اور ہے کہ جب آپ کسی بزرگ کے مزار پر جائیں تو جو صورتیں آپ کو یاد ہوں آپ گھر سے ہی پڑھنا شروع کر دیں۔ پہلی چیز باوضو ہو کر جائیں اور گھر سے ہی جو یاد ہے آپ پڑھنا شروع کر دیں۔ وہاں جاتے تک جتنا بھی آپ نے پڑھا، جب وہاں پہنچے ہاتھ اٹھا کر دعا کر لی، مولا میں نے جو کچھ پڑھا اس کا ثواب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، صحابہ اکرام، امہات المومنین، اہل بیت، تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین، اولیاء کاملین، سب کی ارواح مقدسہ کو، اور خصوصاً اس صاحب مزار کی روح مبارک، یہ طریقہ ایصال ثواب آپ نے پہنچا دیا، ان کو تحفہ پہنچ گیا، ان کی روح میں تازگی پیدا ہو گئی، ان کے درجات بلند ہو گئے، ادھر آپ کی بھی مغفرت ہو گئی، آپ کے کام بھی ہو گئے۔ تو یہ ہم اہل سنت والجماعت کا طریقہ ہے اور یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ تو یہ حدیث شریف ہمارے مسلک حق اہل سنت کے لیے ایک بہت بڑا ثبوت ہے، اور بخاری شریف کی حدیث، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ مروی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان تمام چیزوں کو یاد رکھیں، اپنے ذہن میں محفوظ رکھیں، تاکہ اگر کوئی سوال کر سکے تو ہم اس کا ببانگ دہل جواب دے سکیں کہ ہمارا یہ عقیدہ جو ہے غلط نہیں ہے، بلکہ احادیث شریفہ سے ثابت ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا۔ پھر ایک اور بات جو میرے ذہن میں آئی، بتائیے اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام شاخ نہ گاڑتے، ایسا نہ کرتے، صرف اپنے دستے مبارک اٹھا دے، تو کیا عذاب موقوف نہیں ہوتا؟ ایک سوال ہے نا۔ شاخ اٹھائی، اس کے دو ٹکڑے کیے، ایک ادھر گاڑا ایک ادھر گاڑا، فرمایا جب تک ہری رہیں گی عذاب موقوف رہے گا، نہ کرتے، ہاتھ اٹھا دیتے، مولا ان پر جو عذاب ہو رہا ہے بخش دے، عذاب موقوف کر دے، ان کے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو کیا خدا معاف نہیں کرتا؟ ارے سرکار کا تو قبر پہ کھڑا ہو جانا ہی بخشش کا سبب ہے۔ ہمارا ایمان تو یہ ہے، ہاتھ اٹھانا بھی دور کی بات ہے، جہاں سرکار کے قدم لگ جائیں، خدا کی قسم وہ سب جنتی ہیں، وہ ذرے جو حضور کے نالان پاک سے نیچے آ جائیں وہ سب جنتی۔ تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا بھی بڑی بات ہے، لیکن پھر بھی یہ عمل کیا کیوں؟ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام جانتے تھے میرے امتی قبروں پر پھول ڈالیں گے اور یہ اعتراض کریں گے، میں پہلے ہی اپنا عمل پیش کر دوں تاکہ اعتراض کی گنجائش ہی نہ رہے، ہمارے لیے سند ہو جائے۔ اور سرکار یہ بتانا چاہتے تھے کہ پھول ڈالا جا سکتا ہے، تر شاخ رکھی جا سکتی ہے، سبز چیز رکھی جا سکتی ہے، اپنے عمل سے بتا دیا، ورنہ دعا کر دیتے، قدم مبارک رکھ دیتے، اس کا کام ہو جاتا۔ لیکن عمل سے یہ بتایا کہ ایسا تم کر سکتے ہو۔ نبی کے ہر عمل میں حکمت ہے، ہر عمل میں ہمارے لیے سنت ہے اور ہمارے لیے سبق موجود۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ تو اس لیے ہم اہل سنت و جماعت بزرگان دین سے عقیدت محبت رکھتے ہیں، مزارات پر حاضری دیتے ہیں، پھولوں کا تحفہ، ایصال ثواب کا تحفہ، پھولوں کا تحفہ ظاہری طور پر اور ایصال ثواب کا باطنی طور پر پیش کرتے ہیں، اور وہ صاحب مزار ان دونوں تحفوں کو قبول کر لیتے ہیں، اور ان دونوں تحفوں کی وجہ سے ان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ ہمارے لیے بھی دعا ہوتی ہے، ان کے لیے بھی دعا ہوتی ہے، ہمارا بیڑا پار ہو جاتا ہے، ان کے درجے بلند ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اسی عقیدے پر قائم و دائم رکھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر، سرکار کے مبارک طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، اسی محبت میں زندہ رہیں اور اسی محبت میں موت عطا فرمائے۔ آئیے دعا کریں اللہ رب العالمین ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما، یا اللہ ہمارے سجدوں کو قبول فرما۔ اے الہ العالمین یہ تمام حضرات اور خواتین جو دور دراز مقامات سے اس نشست میں شرکت کرنے کے لیے حاضر ہوئے، مولا ان سب کی حاضری کو قبول فرما۔
ان سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما، ان سب کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکت عطا فرما، ان کے روزگار میں ترقی عطا فرما، ان کی ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریوں کو پریشانیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔